قابل احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد ربیع الثانی کا مبارک مہینہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر خیر کے بغیر ہمیشہ ادھورا نظر آتا ہے۔ تو اس ماہ مبارکہ کی مناسبت سے حضور غوث اعظم کے حالات، واقعات اور آپ کی زندگی کے مشاغل، یہ انشاءاللہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور تھوڑا سا تاریخی حوالے سے کہ صوفیاء کرام نے جو اپنا منہج اور طریقہ اختیار کیا انسانیت کی فوز و فلاح کا، وہ ایک جداگانہ اپنا اسلوب اور جداگانہ طریق رکھتا تھا۔ مجاہدین نے بھی اسلام کے پودے کی آبیاری کی، صوفیاء نے بھی کی، صحابہ اکرام نے بھی کی، عرب تاجروں نے بھی کی۔ ہر ایک جس کو اللہ نے چن لیا تھا اس بڑے مشن کے لیے، اس نے اپنے اپنے طریقے پہ اسلام کے اس پودے کو پانی دیا، اس کو گوڈی کی اور اس کو ایک تناور درخت بنایا۔ ان صوفیاء کرام کی ان خدمات میں ایک بہت بڑی خدمت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے۔ ایک اپنی جگہ پر تصوف کی خدمات بہت بڑا بھرپور موضوع ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری این جی اوز، جو ہماری نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہ بے شک آج ایک نیگیٹو سینس رکھتی ہیں معاشرے میں۔ ہم کہتے ہیں جی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں اور این جی اوز مختلف جگہ پہ کام کرتی ہیں، لیکن ان کی پازیٹیوٹی بھی اگر دیکھی جائے تو وہ لوگوں کے لیے علم کا کام بھی کرتی ہیں، غریب لوگوں کو کھانے بھی کھلاتی ہیں، غریب لوگوں کے صحت اور علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کرتی ہیں۔ یہ جن کا نام آج این جی اوز پڑا، یقیناً ان کی بنیاد بالکل اپنے پازیٹیو سینس میں رکھنے والے صوفیاء کرام تھے، جن کو اللہ نے وسائل عطا فرمائے۔ آپ ان کے آستانوں پہ اگر دیکھیں یا تاریخی حوالے سے کتابوں کو پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر اللہ کا نیک بندہ اور بزرگ جہاں بھی بیٹھتا تھا وہاں اس کی خانقاہ پہ آج بھی اس کے جانے کے بعد بھی، دیکھیں 1000 سال ہونے کو حضور داتا گنج بخش علی اجویری، لیکن آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں غربا وہاں سے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ جو انسانی فوز و فلاح کے کام تھے، یہ صوفیاء نے بڑے کمال درجے پہ کی اور این جی اوز کے طریقہ کار سے ہٹ کے کی۔ شاید کسی کو کوئی فنڈنگ بھی ہوتی ہو، لیکن اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ان کے مسلوں کے نیچے سے عطا فرماتا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں وہاں علم کی بات ہوتی تھی، علماء تیار ہوتے تھے، معاشرے میں وہ لوگوں کی صحت کا خیال بھی رکھتے تھے، وہ بیک وقت عالم بھی ہوتے تھے، بیک وقت حکیم بھی ہوتے تھے۔ آپ کوئی آج سے 60-70 سال پہلے کے کسی بزرگ عالم دین کو دیکھ لے تو ایک خاصیت اس کی یہ بھی ہے کہ وہ عالم بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے، وہ لوگوں کا علاج معالجہ بھی کرتا ہے۔ یہ سارے سلسلے ہمیں خانقاہوں سے اور صوفیاء کے مراکز سے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا علم کی بات ہو تو ہمیں مدرسہ بھی اور سکول بھی ہمیں کسی نہ کسی خانقاہ کے ساتھ ضرور نظر آتا ہے۔ میں اپنی شکل میں مثال آپ کے سامنے ہوں، میری وابستگی جب میٹرک کے رزلٹ ابھی اویٹڈ تھا تو اس کے بعد جس خانقاہ سے ہوئی، آستانہ عالیہ جلال پور شریف سے، جو سیال شریف کے خلفاء میں سے تھے اور چشتی بزرگ تھے، تو پیر میر علی شاہ صاحب کے ہم اثر تھے ہمارے سب سے پہلے بزرگ سید غلام حیدر علی شاہ صاحب۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جب سینکڑوں طلباء اس وقت بھی پڑھتے تھے، سینکڑوں طلباء آج بھی اسی مدرسے کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری خدمات ہمیں صوفیاء کرام کی نظر آتی ہیں۔ لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، صوفیاء کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ لوگوں کو علم بانٹنا ہو، معاشرے کے صالح لوگ تیار کرنے ہوں، تب بھی صوفیاء کرام کے دروازے اور ان کے مدرسوں کے وہاں پر کھلے۔ لہٰذا انسانی فوز و فلاح اور کامیابی کے لیے اور انسان کو سٹینڈ کرنے کے لیے جتنے طریقے صوفیاء کرام نے اختیار کیے ہیں، شاید وہ آج کی کوئی ویل اسٹیبلشڈ این جی او بھی اپنے اس مقام پہ نہ کر سکتی، کیونکہ میں نے ایک جملہ عرض کر دیا کہ شاید کسی این جی او کے اندر نیگیٹیوٹی ہو، کیونکہ آج اس مادیت پرستی کے دور میں بہت سارے لوگ اور ایسے ادارے ہیں جو غیروں کے ایما پہ کام کرتے ہیں، اس کے اندر ایک منفی رجحان آ ٹپکا ہے۔ وہ منفی رجحان یہ ہے کہ عورتوں کی آزادی کی باتیں اب این جی اوز کا نعرہ ہے، اور اسلام اور اسلامائزیشن سے دور کرنا یہ این جی اوز کے نعرے ہیں، لیکن اس کے برخلاف ہر بندے کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لانا، یہ صوفیاء کرام کا مشن تھا۔ بیعت کا تصور بھی یہی تھا
عموماً لوگ بیعت کے حوالے سے بھی نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں کہ بیعت کیا ہوتی ہے. بیعت باع یبیع کا معنی بیچنا اور خرید و فروخت ہے. انسان اپنے من کی دنیا کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے وعدے پہ کسی عالم دین کے ہاتھ پہ پرومس کر لیتا ہے کہ میں جب بھی کو مجھے مسئلہ پیش آئے گا میری زندگی میں مشکل کا، معاشرتی حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، میں آپ کی مشاورت اور دینی رہنمائی کے بغیر نہیں چلوں گا. یہ بیعت ہوا کرتی تھی. آج آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ادارے الگ سے بن گئے. آج میرج سینٹر الگ سے بن گئے اور باقاعدہ پروفیشنلی رشتے لوگ اور عورتیں ایک دوسرے کے کرواتے ہیں. لیکن یہ سارے کام جب ایک رشتے کی بات ہوتی تھی تو بزرگان دین کے ہاں سارے ان کے مریدین آیا کرتے تھے. ہر ایک اپنے مسائل رکھا کرتا تھا اور ہر ایک دوسرے سے مل جایا کرتا تھا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی مذہبی ٹچ کے بغیر بھی کہ بزرگان دین نے لوگوں کے اپنے اپنے لباس متعارف کروائے معاشرے میں. آپ نقشبندی ٹوپی کو دیکھیں گے تو وہ اور طریقے کی ہے. آپ چشتی ٹوپی کو دیکھیں گے تو وہ اور طریقے کی ہے. کسی کے اندر 5 ٹکڑے ہیں، کسی کے اندر 4 ٹکڑے ہیں، کسی کی سبز کناری ہے، کسی کی لال کناری ہے. آپ مذہب کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے صرف یہ سوچیں کہ یہ صرف اور صرف گلوبلائزیشن کا تصور تھا. آج گلوبلائزیشن بھی ایک اکنامک ٹرم کے طور پر پوری دنیا میں انٹرسٹ بیسڈ ایک اپنی شہرت پا چکی ہے. لیکن ایک پنڈ کا بندہ کسی بڑے شہر میں اپنے پنڈ کے بندے سے ملتا ہو، اس کی کیفیت کیسے ہوتی ہے؟ اس کو اپنے درد کا سامان وہاں سے مل جاتا ہے اور اس کا مداوع ہو جاتا ہے. اسی طرح صوفیاء کرام نے بھی یہی چیزیں متعارف کروائیں. بھائی لباس ایک طرح کے، کیوں کہ اس سے میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل ہیلپ کا جو تصور ہے، امداد باہمی کا، وہ رواج پاتا گیا. مریدین ملتے اور ساری قدورتیں، سارے تعارف بھول جاتے. بس ایک ہی تعارف ہوتا کہ آپ فلاں آستانے پہ بیعت ہیں، میں بھی اسی آستانے پہ بیعت ہوں. تو صوفیاء کرام نے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا، نہ کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا. لیکن میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نیگیٹیوٹی آتی گئی تو مسائل خراب ہوتے گئے. انسان دین سے دور ہوتا گیا، اعتراض کی زبان کھلتی گئی. لیکن اپنے پازیٹیو سینس میں صوفیاء کرام کی خانگاہیں، ایک جملہ کہہ سکتا ہوں کہ مظلوم انسانوں کی پناہگاہیں تصور ہوتی تھی. انسان اپنے گناہوں کے میں جکڑا ہوا، معاشرے کے ظلم و ستم سے بھاگا ہوا کسی بزرگ کے آستانے پہ آ جاتا تھا، وہاں کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ساری زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیتا تھا. اور میں آپ کو ایک اور پتے کی بات بتا دوں، کسی بزرگ کے آستانے پہ کبھی پیڈ لوگوں نے اپنی خدمات اور اپنی سروسز سر انجام نہیں دی، اور نہ وہ دیتے ہیں. بڑی بڑی خانقاہوں پہ چلے جائیں پنجاب کے اندر، بے شک وہ نقشبندی سلسلے کے ساتھ ہوں یا وہ چشتی سلسلے کے ساتھ ہوں یا سور وردی اور کسی بھی سلسلے کے ساتھ ہوں، وہاں آپ کو لانگری لنگر پکانے والا بھی فی سبیل اللہ لنگر پکاتا ہوا نظر آئے گا. بالکل یہ پریکٹیکلی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہاں ان کے مریدین کے لیے صبح دوپہر شام کے زائرین کے لیے کھانے پکتے ہیں. آپ کو ان کے کھیتوں میں کام کرنے والا بندہ، پیڈ بندہ نظر نہیں آئے گا. وہ فی سبیل اللہ کام کر رہا ہے، انسانوں کی خدمت کر رہا ہے، اس کی پوری فیملی بھی پل رہی ہے اور وہ لوگوں کی خدمت کے فرائض سر انجام بھی دے رہا. لہٰذا اس کو پریکٹیکلی آپ معاشرے میں جائیں اور دیکھیں تو کیا یہ سارے پیڈ لوگ ہیں؟ ان میں سے کسی کا کوئی معاوضہ نہیں. لیکن آج ہماری سروسز بک جاتی ہیں، ہم اپنی چیزوں کو، اپنی خدمات کو پیسوں کے عوض میں بیچ دیتے ہیں. ایک ٹیچنگ اتنا بڑا انوسینٹ شعبہ تھا لیکن وہ بھی پیڈ ہو گیا. اور انبیاء کرام کا پیشہ اپنے علم کی بدولت، لفاظی کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے وہ اپنے مختلف ریٹ پانے لگ گیا. باقاعدہ سکیل آ گئے، پروفیشنلزم آ گیا، تعلیم بکنے لگی، دین بکنے لگا، انسانی خدمات بکنے لگیں اور طبی سروسز بکنے لگیں. ایک انجینئر اپنے ایک پورے ڈیزائن کو پاس کرنے کا لاکھوں لینے لگا، ایک لیکچر کے ہزاروں پیسے لوگوں کو دیے اور لیے جانے لگے. لیکن صوفیاء کرام نے یہ سارے سلسلے فی سبیل اللہ لوگوں کی خدمت کے لیے رکھے. میں نے اپنی زندگی میں، جب میں پڑھتا تھا اپنے مدرسے میں، تو 8 سالہ درس نظامی کے دور میں میں بالکل حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ کبھی میں نے اپنے کھانے سے لے کر اپنے لباس تک، اپنی کتابوں تک اور اپنی فیسز تک کوئی پیسہ میں نے اپنے پلے سے خرچ نہیں کیا. یہ 8 سالہ سروسز کے بعد ایک آستان پاک نے ایک بندے کو تیار کر کے لوگوں کے سامنے بٹھا دیا. وہاں اب کون سی انویسٹمنٹ تھی؟ صرف فی سبیل اللہ تھی.
اور کبھی پیچھے سے وہ جیسے پتنگ کی ڈوری کے ساتھ اس کو کھینچ لیا جاتا ہے. کبھی ایسے بھی نہیں ہوا کہ آپ کی خدمات ہمارے لیے بھی ہونی چاہیے. فی سبیل اللہ لوگ تیار ہو گئے, لوگوں کی خدمات سر انجام دینے لگے. لہٰذا بزرگان دین کی خانقاہیں مظلوم انسانوں کی پناہ گاہیں تھیں, اور فوز و فلاح کا, انسانیت کا جو تصور خانقاہوں نے دیا, شاید آج تک کسی بڑے پروفیشنل ادارے نے ایسا کام نہیں کیا. بچیوں کی شادیاں ہوتی تھی, بزرگان دین کے پاس لوگ جاتے. اب یہ بھی ایک مسئلہ سر رائے آ گیا کہ پیران عظام نذرانہ لیتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پیران عظام کی خدمت میں اگر نذرانہ پیش کیا جاتا ہے تو وہاں وہ جا کہاں رہا ہوتا ہے. ایک انسان اپنی مالی لحاظ سے مستحکم ہے, وہ اپنا وظیفہ, اپنی خدمت جو بھی ہے وہ اپنے پیر صاحب کی نظر کر دیتا ہے, تو وہ کتنے ہاتھوں سے ہو کر غربا میں چلی جاتی ہے. آج یہ حیثیت آپ کے بینکوں نے لے لی, آپ کے بینک زکوٰۃ آپ کی ڈیڈکٹ کر لیتے ہیں, لوگوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. یہ پہلے سارے کا سارا معاملہ ایک صوفی کی ذات کے اندر تھا. امیر دے دیتے تھے اور غریب پیر صاحب سے ریسیو کر لیتے تھے. لیکن ہر جملے کے ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب نیگیٹیوٹی آتی گئی, انسان مادیت پرست ہوتا گیا, اس کے اندر خیر کا مادہ پست ہوتا گیا, اور اعتراض کی زبان کھلتی گئی, تو پھر منفی اعتراضات پیدا ہونا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے ایک خیر کے کام جو ہیں وہ بہت بڑے اعتراضات کے نیچے دب گئے. اس کے بعد اگر مزید بیسک نیڈز انسان کی, وہ کیا ہے؟ روٹی, کپڑا اور مکان ہے. روٹی کہاں سے ملتی تھی؟ بزرگوں کی خانقاہوں سے. بھائی لباس کہاں سے ملتا تھا؟ بزرگوں کی خانقاہوں سے ملتا تھا. جو وہاں جاتا تھا وہاں سینکڑوں اور ہزاروں بھی ہوتے تھے, انہیں اپنے سر چھپانے کے لیے جگہ مل جایا کرتی. تو بزرگان دین کا جو یہ کردار ہے انسانیت کی تیاری میں, وہ اپنا ایک بہت بڑا مقام رکھتا ہے. آپ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آج کے دن کی مناسبت سے اور اس مہینے کی مناسبت سے جو عرس محبوبین ہم اہل سنت سیلیبریٹ کرتے ہیں, دو عظیم شخصیات, ایک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہما. میں دیکھیں وہ کتنی بڑی این جی اوز تھیں. لوگ اگر نذرانوں پہ اعتراض کریں تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک عورت دریائے جمنا کے کنارے ایک کنویں سے پانی بھر کر اپنے گھر میں لے جایا کرتی ہے. آپ نے دیکھا تو عورت سے پوچھا, تم کنویں کا پانی کیوں پیتی ہو, دریا کا پانی کیوں نہیں پیتی؟ اس نے کہا, حضرت ہمارے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, دریا کا پانی بھوک زیادہ لگاتا ہے, تو میں اپنے بچوں اور اپنے شوہر معذور کا پیٹ نہیں بھر سکتی, تو میں کنویں کا پانی انہیں پلاتی ہوں تاکہ انہیں زیادہ بھوک نہ لگے, میں کہاں سے ان کے لیے سامان کروں. تو سیرت نگار یہ لکھتے ہیں, تذکرہ نگار, کہ خواجہ نظام الدین اولیاء جب پہنچے اپنی خانقاہ پہ تو آپ نے اپنے خادم کو, جو اس وقت آپ کے مالیاتی فرائض سر انجام دیتا تھا, آپ نے اس کو فرمایا کہ ایک چند بندوں کی فیملی پہ کتنا سارا خرچہ مہینے کا ہو سکتا ہے, جو ایک ایسٹیمیٹڈ اور کیلکولیٹڈ چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. تو آپ نے فرمایا کہ فلاں عورت ہے, فلاں جگہ سے پانی وہ کنویں سے بھرتی ہے, وہ دریا کا فریش پانی نہیں پیتی, اس کے گھر میں ہر مہینے تم نے اس کا, اس کے بچوں کا اور اس کے شوہر کا راشن اس کے گھر میں پہنچانا ہے. اور یہ پہنچ جایا کرتا تھا. ان کی سروسز کیا تھیں؟ یہ فی سبیل اللہ والا معاملہ تھا. دیتے بھی لوگ تھے اور لیتے بھی لوگ تھے, لہذا ایک میوچل ہیلپ کا تصور ہمیں خانقاہوں سے ملا کرتا تھا. اور ایک اور بزرگ کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے قصبے میں آگ لگ گئی, بزرگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں کے گھر جل گئے, لیکن اس کے بعد اپنے وزیر کو بھیجا, ایسٹیمیٹ لگوایا ان کے گھروں میں, اور جو تاریخ کی باتیں لکھی ہیں کہ وہاں ہر گھر والے کو چاندی کے 2 طن کے, شاید اس وقت کی کرنسی کیسی تھی جیسے آج ہمارا گولڈ مختلف شکل میں, آج پیپر کرنسی آ گئی, آپ ڈالر سمجھ لیں, آپ کو درہم سمجھ لیں, آپ دینار سمجھ لیں. آپ نے اپنے وزیر کو کہا کہ ہر گھر والے کو چاندی کے 2 طن کے ہر روز کی بنیاد پر روٹیاں اور ایک ٹھنڈے پانی کی سرائی, جتنے گھر جلے تھے آپ نے ہر روز کی بنیاد پر ہر گھر کے لیے سامان کر دی. تو یہ خدمات کس کی تھی؟ صوفیاء کرام کی تھی, بزرگان دین کی تھی. اور فروغ تعلیم کے لیے کیا کیا؟ جو انسانیت کے لیے تعلیم بنتی تھی, جو انسان کو انسان بنانے والی تھی اور اس کا شرف انسانیت بحال کرنے والی تھی, میں بالکل شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں اس کا 100% اگر فریضہ ادا کیا ہے وہ صوفیاء کرام نے کیا. آپ مان لیں اس بات کو کہ آج ہمارے بچے تعلیم کے نام پر تعلیم حاصل نہیں کر رہے, وہ مشین تو بن رہے ہیں لیکن تربیت یافتہ انسان نہیں بن رہے. آج سے 100 سال پہلے کی خاتون
کوئی ڈگری ہولڈر نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک پورا کنبہ کمال طریقے سے تربیت یافتہ بنا دیتی تھی۔ کیا وہ ڈگریوں کا کردار تھا اس میں؟ کیا 8 گھنٹے کی 16 گھنٹے کی جاب کا کردار تھا کہ ایک صالح انسان معاشرے کے تیار ہو جایا کرتے تھے؟ کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ صوفیاء کرام نے اس تعلیم کا بندوبست کیا لوگوں کے لیے جو ان کے اندر عاجزی، انکساری، توکل، صبر اور اخلاص کے جذبات پیدا کرنے والی تھی۔ ان کے اندر فرعونیت نہیں آتی تھی، وہ زیادہ پڑھ کر زیادہ تکبر کی طرف نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ زیادہ جتنا پڑھتے تھے اتنا ہی عاجزی ان کے اندر آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ صرف کردار اگر ہے تو وہ صوفیاء کرام کا ہے۔ اور اگر جیل میں بھی چلے گئے تو مریدین اور اپنے جو عقیدت مند ہیں ان کی تربیت کا سلسلہ چھوڑا نہیں۔ میں ایک ہی مثال کوٹ کروں گا، حضرت مجدد الفسانی، آپ جب جیل میں بھی گئے، قلعہ گوالیار میں آپ کو مغل بادشاہ نے بند بھی کر دیا، آپ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، وہاں پر بھی بیٹھ کر اپنے مریدین اور اپنے سارے ماننے والوں کے سارے سوالات کے جواب فی سبیل اللہ لوگوں کو لکھ کر بھیجتے رہے۔ وہی تو آپ کے مکتوبات ہیں۔ آپ کے مکتوبات کو جب باقاعدہ کمپائل کیا گیا تو ان میں سے ایک مکتوبات کی جو جلد ہے اس کے اندر 99 آپ کے سوالوں کے خطوط کے جوابات ہیں جو آپ نے اپنے مریدین کی اصلاح کی ہے، اور اس کا سلسلہ بھی آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کی نسبت سے 99 نام رکھا۔ ایک مکتوبات کی جو جلد ہے اس کے اندر 114 مکتوبات ہیں، اس کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اور ایک مکتوبات میں جس میں ایک حصہ الگ سے ہے اس کے اندر 313 مکتوبات ہیں آپ، تو یہ کس کی مناسبت ہے؟ یہ شرکائے بدر کے شرکاء کی تعداد ہے۔ تو یہ صوفی نے اپنا مشن تو اپنے قلعہ گوالیار کے اندر چل کر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ لوگوں کے لیے اپنی خدمات اور سروسز فی سبیل اللہ رکھتے رہے۔ اور پھر واعظ و نصیحت لوگوں کو کس بنیاد پر کیا کہ ایک اگر کوئی معلم گیا تو اس کو اور آگے بڑھا دیا، ایک خاتون گئی تو کمال طریقے سے اس کی تربیت کر دی، بلکہ جو صوفیاء کرام کی مشترکہ تعلیمات ہیں ان میں سے ایک عورت کے لیے کیا ان کی نصیحتیں ہوا کرتی تھی، یہ آج آپ پہ لازم ہے کہ اپنے گھر میں اپنی عورتوں تک بھی یہ بات پہنچائیں، کیونکہ صوفیاء کا مشن قرآن کی تشریح اور تعبیر کے علاوہ کبھی کوئی مشن نہیں تھا۔ صوفی کی کوئی تعلیم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مخالف نہیں تھی، اگر ہے کسی کی تو وہ صوفی نہیں ہے۔ صرف تعلیمات وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں قرآن اور حدیث و سنت کی شکل میں دے دی ہیں۔ اگر کسی کی تعلیم ان کے برعکس ہے تو وہ خود بندہ صوفی نہیں ہے۔ کسی کو نماز معاف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر تو اللہ کے قرب پانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو آپ کو نماز معاف نہیں تھی تو آج کے کسی پیر اور مرشد کو بھی نہیں معاف۔ تو عورتوں کے لیے کیا تعلیمات ہوا کرتی تھی کہ اپنے مریدین کو، جو عورتیں بیعت ہوا کرتی تھی، کبھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور لے کر کسی اللہ والے نے کسی عورت کو بیعت نہیں کیا۔ جو کرتا ہے غیر محرم کو وہ کبھی بھی اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور وہ کبھی بھی ایک مرشد اور پیر کہلانے کے قابل بھی نہیں۔ ایک طریقہ ہوتا تھا، آج بھی جاری ہے آستانوں پہ، کہ ایک ایفیلیشن کے طور پر لمبی سفید چادر ہے جس کو ایک طرف سے پیر صاحب پکڑ لیتے ہیں، ایک طرف سے عورتیں پکڑ لیتی ہیں، اور پھر عہد و پیمان کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے بغیر بھی بیعتیں ہوتی ہیں۔ یہ کوئی چادر کا تصور یا ہاتھ میں ہاتھ دینے کا تصور کو قرآن و سنت میں کمپلسری نہیں ہے کہ اس کے بغیر بیعت نہیں ہو سکتی۔ بیعت صرف یہ ہے کہ آپ اپنی ایڈمیشن فی جمع کرواتے ہیں، آکسفورڈ میں، لمز میں، کسی کام سیٹ میں، بڑے ادارے میں آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بزرگان تعلیم تو کوئی فیس بھی نہیں لیا کرتے تھے، صرف ایک بندہ جاتا ہے، حضرت میں آپ کے ادارے میں آ گیا ہوں، آپ میری رہنمائی کر دیں۔ تو یہ بیعت تھی۔ لوگوں نے بزرگوں کی بیعت چھوڑی تو آج اداروں کی بیعت شروع ہو گئی، اور ان اداروں کی پھر بیعت ایسی ہوئی کہ انسان پنپ نہیں سکا، بلکہ انسان زوال کی طرف ہی گیا۔ تو عورتوں کے لیے صوفیاء کی تعلیمات کیا ہوتی تھی؟ ذرا سنیں کہ صوفیاء جو عورتوں کی تربیت کرتے تھے کہ برابر نمازیں پڑھتی رہیں، کوئی عورت اپنی شریعت کی فلیکسیبلٹی اور ایکسیپشن کے علاوہ کبھی اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتی۔ نفاس میں چھوڑ سکتی ہے، مینسز میں چھوڑ سکتی ہے، جو اللہ نے اس کو چھٹیاں دی ہیں ان میں چھوڑ سکتی ہے، ادروائز کوئی عورت اپنی نماز کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اب اس کے اندر گہرائی دیکھیں، کون سی ایسی عورت ہے جو قرآن پڑھ کے ڈائریکٹ قرآن سے یہ اسلوب لے سکتی ہے؟ کیا اس لیول پہ ہمارے معاشرے کی خواتین موجود ہیں کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن میں پڑھیں اللہ مجھے نماز کا حکم دے رہا ہے؟ یہ تو ہم نے اپنے باپ اور دادا سے سیکھی ہے، اپنی نانی اور نانا سے سیکھی ہیں یہ نمازیں اور یہ ترتیبیں۔ تو بزرگان دین نے یہ کیا کہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھیں اور آسان انداز میں رکھ دی۔ پھر فرمایا کہ ایام بیز کے روزے رکھیں، جو ہر مہینے کے روزے ہیں ایام بیز کے وہ روزے رکھیں، اپنوں
اور بیگانوں سے اس کیفیت میں جس کے شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے، کوئی عورت کسی نامحرم کو غیر محرم کو نہیں مل سکتی۔ یہ تعلیمات کس کی تھی؟ صوفیاء کرام کی تھی۔ لیکن صوفیاء کے دروں سے لوگ دور ہوئے، اس کے اندر بھی پروفیشنلزم آ گیا، لوگ بھی پروفیشنل ہو گئے، لوگوں کے معیار پہ پورا نہ اترے، لوگ ان کے معیار پہ پورا نہ اترے، تو ہمارے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ایک ایبسٹریکٹ اور خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اور نصاب تربیت جو بزرگان دین وضع کیا کرتے تھے اپنے آستانوں پہ باقاعدہ وظائف کی شکل میں ان میں سے بھی 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ اجمیری اپنے ہر مرید کو کہا کرتے تھے، اگر تمہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا صرف قرآن کو دیکھ لو، اللہ پھر بھی تمہیں ثواب دے دے گا۔ یہ کیسا جذبہ تھا؟ یہ وہ جذبہ تھا جو لوگوں کو قرآن کے قریب کرنے والا تھا۔ اب قرآن سے محبت پیدا ہو گئی، اس بندے کو پتا چلا کہ قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس نے قرآن کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جب وہ پڑھ نہیں سکا تو اگلا جذبہ یہ پیدا ہوا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے اس قرآن کو پڑھنا ہے۔ جب پڑھنے لگ گیا تو اگلا جذبہ یہ پیدا ہوا، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے، اس کے اندر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ پھر وہاں سے لوگ تیار ہوتے رہے اور لوگوں کی اصلاح کا معاملہ ہوتا رہا، اور اللہ کے نبی کی سنت اور حدیث سے ہٹ کر کبھی کسی صوفی نے اپنا پیغام لوگوں تک کسی حالت میں بھی نہیں پہنچایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی پوری زندگی کو آپ صرف اپنوں کی زبان میں نہیں بیگانوں کی زبان میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں تو ہر ایک بندہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی صرف اپنے حجرہ میں بیٹھ کر وظیفہ کرنے والے لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ باہر نکل کر مجاہدین کو بھی اسلام کی آبیاری کے لیے تیار کرتے۔ میں بالکل تاریخی ریفرنس سے آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ کروسیڈز اور صلیبی جنگیں جو تقریباً 1099 کے راؤنڈ اباؤٹ عیسوی میں شروع ہوتی ہیں، وہاں ان جنگوں کے خلاف مجاہدین کو تیار کرنے والوں میں حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے بڑا کردار، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت بڑا نام صلیبی جنگوں کے خلاف کس کا ہے؟ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے والد بزرگ کا نام تھا نجم الدین، اور جو ایک اور بزرگ تھے جن کا نام عماد الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ سارا ایک کنبہ قبیلہ اپنے تقریباً 250 سال اور 250 سال کی ڈیوریشن پیریڈ میں ہمیں عالم عیسائیت کے خلاف کھڑا ہوتا نظر آتا ہے، اور حضرت صلاح الدین ایوبی کے والد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ کے اوپر باقاعدہ بیت تھے اور آپ سے تعلیم حاصل کیا کرتے۔ تو یہ پھر صوفی کی تعلیم تھی کہ عالم کفر کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو اس کے پیچھے فکر کس کی تھی؟ اس کے پیچھے فکر تو بزرگان دین کی تھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تھی۔ صرف جہاد بے سیف نہیں کیا، جہاد بالقلم کیا ہے اور جہاد بالعلم کیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کتنے لوگ تھے جو آپ کا خطبہ سنا کرتے تھے۔ میں تو آج نالاں اس بات سے ہوں کہ ہماری 11ویں اور ہماری بزرگان دین کی تعلیمات پہ ماہانہ ختم صرف اور صرف لنگر کے انتظام کے علاوہ ان کی تعلیمات کو روشناس کرانے میں کوئی بھی ممد و معاون ثابت نہیں ہوتا۔ بس لنگر پکتا ہے، ذکر ہوتا ہے اور اس کے بعد لوگ کھا پی کے نکل جاتے ہیں۔ لیکن بزرگان دین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مطمع نظر کیا تھا؟ آپ کا ایک جملہ پہلے سنیں۔ آپ فرماتے تھے، اس کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں، میری خواہش تھی کہ صحراؤں اور بیابانوں میں زندگی بسر کروں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میری خواہش تھی کہ صحراؤں اور بیابانوں میں زندگی بسر کروں، نہ مجھے کوئی دیکھے نہ میں کسی کو دیکھوں، لیکن مشیت الہی یہ ہے کہ میں لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جاؤں، اور یہ جذبہ مجھے تنہائی میں بیٹھنے نہیں دیتا، مجھے ذکر نہیں کرنے دیتا، مجھے اس خلوت والی فکر میں نہیں بیٹھنے دیتا۔ آپ پھر باہر نکلے، باہر نکل کر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنی زندگی کے 91 برس میں سے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ 91 برس راؤنڈ اباؤٹ۔ آپ کی پیدائش تھی تقریباً 470 ہجری میں، اور حضور غوث اعظم کا وصال تھا 561 ہجری میں۔ امام غزالی کا دور اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور ایک دور ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوتا ہے 150 ہجری میں، تو اللہ اس مسند پہ بیٹھنے والے ایک اور شخص کو دنیا میں بھیج دیتا ہے جس کا نام امام شافعی ہے۔ بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس سال، جس مہینے، جس ہفتے، جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا ہے، اسی سال، اسی مہینے، اسی ہفتے، اسی دن اللہ امام شافعی کو دنیا میں بھیج دیتا ہے۔
150 میں امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہے، 150 میں امام شافعی کی پیدائش ہے۔ اور امام غزالی بغداد کے اندر رہ کر جب بغداد میں لوگوں کی فکری اصلاح کر کے وہاں سے نکلتے ہیں اور آپ وائس چانسلرشپ چھوڑ کے نکلتے ہیں، اس وقت اور اسی دن انہی لمحات میں تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد میں تشریف لاتے ہیں۔ پیدائش آپ کی جیلان میں ہے، جس کو گیلان بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے آپ کو شہنشاہ بغداد بھی کہا جاتا ہے۔ آپ جب وہاں تشریف لاتے ہیں تو تقریباً 90-91 سالہ عمر میں سے آپ نے 73 برس اپنی زندگی کے قیمتی بغداد کی سرزمین کے اوپر گزارے، اور اس وقت جو پولیٹیکل ایک سیناریو چل رہا تھا امت کا، وہ عباسی دور حکومت چل رہا تھا۔ اب عباسی دور حکومت، اگر کوئی دوست نیا ہو تو میں اس کی ذہن کی کڑی میں لا دوں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گا معاملہ، اور یہ 41 ہجری سے 132 تک پھر بنو امیہ رہے، اور 132 ہجری سے لے کر 656 تک ہمیں مسند اقتدار پہ بنو عباس کے لوگ نظر آتے ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جس میں حضرت خواجہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 عباسی خلفاء کو بیک وقت آپ نے اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کا فریضہ سر انجام دی۔ حتیٰ کہ اگر وہ کوئی غلط قدم بھی اٹھاتے تو آپ کی جتنی دسترس تھی آپ ان کو روک دیا کرتے تھے، بلکہ ایک شخص کے دور میں انہوں نے ایک ایسے بندے کو قاضی وقت بنا دیا اور اس کو جج اور مفتی کی کرسی پہ بٹھا دیا کہ جو اس قابل نہیں تھا، جس کو لوگ اظلم الظالمین کہتے تھے، جو سب سے زیادہ ظلم کے ساتھ اپنے معاشرے میں مشہور تھا۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ یہ شخص تو ظالم ہے، اس شخص کو تم نے مسند اقتدار پہ کیوں بٹھایا ہے؟ اور جتنا ہو سکتا تھا آپ نے ریزسٹ کیا، آخر عباسی خلفاء اس ظالم قاضی اور جج کو ہٹانے پہ مجبور ہو گئے۔ تو یہ ساری خدمات ہمیں صوفیاء کرام اور بزرگان دین کی اپنی اپنی جگہوں پہ نظر آتی ہیں۔ 73 سال گزارے، 5 عباسی خلفاء کو بھگتا، اور ابن کثیر حضور غوث اعظم کے بعد کے۔ حضور غوث اعظم کا وصال میں نے عرض کیا کب ہے؟ 470 میں پیدائش ہے، 561 میں آپ کا وصال ہے، اور ابن کثیر کی پیدائش ہے 701 ہجری میں۔ ابن کثیر کی تفسیر آج ہمارے معاشرے میں ہر مکتب فکر کا بندہ پڑھتا ہے۔ 774 ہجری میں ابن کثیر کا وصال ہے۔ ابن کثیر اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ، جو بہت معتبر تاریخ کی کتاب ہے، اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب اپنا واعظ اخلاص سے بھرا ہوا فرماتے تھے، اس وقت درباری خطیب اپنی موت آپ مر جایا کرتے تھے، اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے اور سننے والے لوگ کتنے تھے؟ سیرت نے آپ کا تذکرہ کرنے والے لوگ یہ لکھتے ہیں کہ آپ اتنے کمال کے خطیب اور واعظ تھے کہ آپ کی ایک ایک نشست میں بیٹھنے والے لوگوں کی تعداد 70,000 تک جا پہنچتی، اور آپ کے ارشادات کو قلم بند کرنے کے لیے 1 نہیں 10 نہیں 100 نہیں 400 جید علماء آپ کے ملفوظات کو قلم دوات لے کر قلم بند کیا کرتے۔ یہ صوفی کی تعلیم تھی جس نے علم بانٹا تھا، جہالت نہیں بانٹی تھی، علم بانٹا تھا، اور صرف انسان کو ذکر اور مراقبے میں نہیں رکھا تھا بلکہ علم کی بات کو بھی لوگوں کے سامنے، اور پھر فتویٰ نویسی آپ نے کی، 40 سال تک باقاعدہ فتویٰ لوگوں کے سامنے دیتے رہے۔ اور آج لوگ عموماً اس بات کی اتھینٹسٹی طلب کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کی نماز سے جو ہے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھی، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے۔ آج ریشنلزم، عقلیت پرستی میں کوئی بندہ مٹیریلسٹک ایج میں شاید یہ بات نہ مانے، لیکن مجھے وہ نوجوان اور وہ بچہ اور بچی جواب دے سکتا ہے کہ جو اپنی راتوں کو 8 سے 9 بجے اپنا پیکج، یوتھ پیکج اور نائٹ پیکج سے اپنے کمیونیکیشن کے اور نیٹ کے پیکج ایکٹیویٹ کرتا ہے، ایمانداری سے کیا اس کو صبح اور دوپہر کے وقت کے گزرنے کا احساس ہوتا ہے؟ ہمارے پیکیجز اس مادیت پرستی کے دور میں راتوں کو لگائے ہماری نوجوان نسلوں کو خراب کیا گیا، لیکن اگر آج کا بچہ رات پوری نیٹ پہ گزار کے اس کو صبح کی پرواہ نہیں ہوتی، تو کیا ایک بندہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے، رکوع و سجود کر رہا ہے، کیا وہ 40 سال تک بغیر عشاء کے وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتا؟ عشاء کا وضو کرے، نماز پڑھے، فجر بھی اسی کے ساتھ پڑھ لے، پھر صبح اٹھے، پھر اس کے تہجد بھی ہوں، اشراق بھی ہوں، اور یہ ساری چیزیں ہوں۔ پھر ایک اور مسکنسیپشن لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو گئی کہ جب تک بندہ سوئے نہ اس وقت تک تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی کوئی شریعت کی ٹرم اور کنڈیشن نہیں ہے کہ انسان کا سونا ضروری ہے۔ انسان ایک لمحے بھی نہ سوئے وہ صبح اٹھ کے تہجد پڑھ سکتا ہے۔ تہجد کے لیے سونا درکار نہیں ہے، تہجد کے لیے اٹھنا درکار ہے، اور بزرگان دین نے ہمیشہ اس کے اٹھنے کی تعلیم دی ہے۔
اور پھر اہل اللہ اور اہل دل یہ لکھتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھنے والے لوگ صرف انسان نہیں ہوتے تھے، جن بھی بیٹھ کر آپ کی بارگاہ میں پڑھا کرتے تھے۔ رجال الغیب اور ملائکہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے ملائکہ کیسے پڑھا کرتے تھے؟ تو کیا اللہ نے ایک انسان کے اعمال بد کو لکھنے کے لیے کیا فرشتوں کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ برے اعمال ہمارے فرشتے لکھتے ہیں؟ قبر کے اندر مبشر بشیر نیک بندے سے سوال کرتے ہیں، منکر نکیر برے بندے سے سوال کرتے ہیں، تو ہر انسان کے ساتھ ملائکہ ہیں، وہ اچھا نہیں برا بھی ہے تو اللہ نے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ لیکن کیا ایک اللہ والے کی بارگاہ میں کیا فرشتے وہاں اس نیک مجلس میں نہیں آ کر بیٹھ سکتے؟ لہذا آپ کی بارگاہ میں ملائکہ تشریف لاتے۔ تصنیف و تالیف کا جو کردار، میرا یہ جملہ بڑا قیمتی ہے اگر کسی کی سمجھ میں آئے، جتنا ایتھزم اور الہاد اور لادینیت آج معاشرے میں پھیل چکی ہے، میں بالکل شرح صدر سے کہہ رہا ہوں ایمانداری سے، جتنا اس کا توڑ صوفیاء کرام نے کیا ہے، آج کا کوئی بڑے سے بڑا اسلامی اسکالر بھی نہیں کر پا رہا۔ کہ ملحد اور لادین لوگ جب توحید باری پہ دلائل مانگتے تو حضور داتا گنج بخش علی اجمیری نے اپنی کشف المعجوب کا ایک میجر حصہ توحید باری کے دلائل پہ لکھ دیا، اور حضور غوث اعظم نے اپنی کتابوں میں توحید باری کے اوپر عقلی دلائل لوگوں کے سامنے رکھے۔ لیکن ظلم تو میرے بھائی یہ ہے کہ ہم پڑھتے کوئی نہیں، کبھی غوث اعظم کی کتابیں ہم نے نہیں پڑھی۔ غنیت و طالبین آپ کی طرف منسوب کتاب ہے، اس کے اندر وضو کرنے کا طریقہ لکھا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہے، دعا مانگنے کا اللہ کی بارگاہ میں طریقہ لکھا ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ لکھا ہے۔ کیا آج بھی ہم صوفیاء کرام کی تعلیمات سے دور ہوں گے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم دین کی بات سے دور ہوئے، ہمارے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بیٹے یہ فرماتے ہیں جن کا نام ہے سید عبد الوہاب، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک وقت میں 13 عیسائیوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کا قلادہ اپنے گلوں کے اندر ڈالا تھا۔ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی خود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرے ہاتھ پر 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو، فاسق، فجار، مفسد اور بدعتی لوگ میرے ہاتھ کے اوپر توبہ کر چکے ہیں۔ وہ بچپن کا واقعہ یاد نہیں، ہم 5ویں 6ٹھی کی کتاب میں پڑھتے تھے کہ ایک شخص نکلا اور ڈاکوؤں نے آن لیا راستے میں، تو وہاں اس سے پوچھا وہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو وہ بچہ کہتا ہے میرے پاس ہے۔ کہاں ہے؟ میرے لباس کے نیچے سلا ہے۔ تو ڈاکو متاثر ہوا کہ تم نے یہ سچ کیوں بتا دیا؟ وہ کہتے ہیں میری ماں نے میری تربیت ایسے کی تھی، میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ تو آج مائیں صوفیاء کی تعلیم سے دور ہوئیں تو ہمارے بچے چیٹر بن گئے اور معاشرے کے لیے ایک صالح فرد نہ بن سکے، بلکہ معاشرے کے لیے ایک منفی تاثر دینے والے بنے۔ اور آپ صرف پھر ذکر اذکار میں نہیں، مجاہدین بھی تیار ہو رہے ہیں، فتویٰ بھی لکھا جا رہا ہے، اور اگر لوگوں کو مسائل کی سمجھ نہیں آ رہی تو ساری دنیا کو چھوڑ کر حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف لوگ لوٹ کر آ رہے ہیں، اور آپ فقہ حنبلی اور فقہ حنفی دونوں کے مطابق فتوی دیا کرتے تھے اور حالات و واقعات کو دیکھا کرتے تھے۔ مثلا ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بلاد عجم سے کہتے ہیں ایک فتویٰ آیا کہ حضور آپ فرمائیں کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ علماء جواب دینے سے قاصر ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضور کسی بندے نے قسم اٹھا لی ہے کہ جب تک ایسی منفرد عبادت میں نہیں کروں گا جس میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، وہ اگر میں یہ نہ کر سکا تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ تو یہ دنیا میں عبادتیں لوگ کر رہے ہیں، لیکن وہ قسم یہ اٹھاتا ہے ٹیکنیکلی کہ میں اگر کوئی ایسی عبادت نہ کر سکا جس میں کوئی اور بندہ میرے ساتھ شریک نہ ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ اب جب آپ کی بارگاہ میں مسئلہ آیا تو آپ نے فرمایا اب ہر عبادت میں، تسبیح میں، تحمید میں، نماز میں، روزہ میں کہیں نہ کہیں تو مماثلت ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے مشرق کے ایک بندے نے روزہ رکھا ہو اور مغرب کا ایک بندہ بھی روزہ رکھ کے بیٹھا ہو۔ آپ نے فرمایا کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، حرم کو اور اس کے طواف کرنے والی جگہ کو خالی کرا دو، صرف ایک بندہ وہی طواف کرے جس نے قسم اٹھائی ہے، تو اس طواف کرنے میں تو کائنات کا اور کوئی بندہ شریک نہیں ہوگا۔ لہٰذا آپ نے اس بندے کو اس مشکل سے نجات دلا دی۔ تو یہ علمی کارنامہ تھا جو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اور میں ایک اور بات عرض کر دوں، جو صرف سنی سنائی باتوں پہ حضور غوث اعظم یا بزرگان دین کی تعلیمات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ شرک کے اڈے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل دیانتدارانہ ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جتنی تعلیمات میں یونیکنیس صوفیاء کرام کی توحید باری تعالیٰ کے ساتھ تھی، شاید ہی ان کی دعوت کا کوئی اور رخ بھی ہو، کیونکہ اس وقت لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود تھا۔ آپ فتوح الغیب کو پڑھ کے دیکھ لیں، حضور غوث اعظم کی کتاب ہے، تقریباً
70 سے زیادہ مقالات آپ کی فتوح الغیب کے اندر ہے، تو ہر مقالہ آپ کو توحید باری پہ ایک عقلی دلیل نظر آئے گا. لیکن مسئلہ یہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ ہم کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور ہمارا تعلق دین سے بہت تھوڑا ہو چکا. کیوں؟ کہ اللہ نے ہمیں اپنے عذاب میں جکڑ لیا اور انتہائی مصروفیت کے زمانے میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ ایک قدر مختصر سا تعارف تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اور صوفیاء کرام کی تعلیمات کا بھی اور آپ کے لوگوں کو سنوارنے کا بھی ایک عجب انداز ہے کہ لوگوں کی قربت ہوتی ہے ایفیلیشن بزرگوں کے ساتھ. میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز کے موقع پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو پوری مسجد میں کہیں آپ تھے، آپ کو چھینک آ گئی. سارے لوگوں نے بڑی مجلس میں یہ کہا یرحمک اللہ. اس وقت عباسی خلیفہ بھی موجود تھا. اس نے پوچھا یہ کون شخص ہے جس کے ساتھ لوگوں کی اتنی محبت ہے؟ تو لوگ عرض کرتے ہیں کہ اے خلیفہ وقت، یہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جو اس نے ہماری اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے. اس وقت خلیفہ وقت کا دل بھی نرم ہوتا ہے کہ اللہ والے لوگوں کے دلوں کے اندر اتنا اپنا مقام رکھتے ہوتے. تو یہ ایک مبلغ کی نفسیات ہے، پریچر اور سپیچر کی اور سپیکر کی، کہ وہ سب سے پہلے اپنی ذات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ سننے والے پہلے اس سے متاثر ہوں، پھر اس کی بات سے بھی وہ متاثر ہو جائیں گے. کچھ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، یہ صرف ریمائنڈر ہے آپ دوستوں کے لیے تاکہ آپ پڑھیں اور اس تعلیم کو آگے پھیلائیں تاکہ شاید آج بھی انسانوں کی بھلائی کے کام میں اور آپ کر سکیں. ورنہ بالکل میں تو شرح صدر سے عرض کر رہا ہوں، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے اور ہم پروفیشنلزم کی اپنی انتہاؤں کو چھو رہے ہیں. ہماری نمازیں پروفیشنل، ہمارے جنازے پروفیشنل، ہمارے کلوں کے ختم پروفیشنل، ہماری 11ویاں پروفیشنل، ہماری فاتحہ پروفیشنل. ہمارے معاشرے میں شاید کو فاتحہ ہاتھ اٹھا کر پڑھنے کو جرم سمجھتا ہو، لیکن کہیں پروفیشنلی جائے گا کسی حاکم وقت کے ساتھ تو وہ جو کسی مزار پہ کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا توہین سمجھتا ہے، وہ حاکم وقت کا وزیر مشیر ہونے کے ناطے تو وہاں بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے. کیا یہ سارے کا سارا پروفیشنلزم نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر در آیا ہے؟ اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کوئی نام نہاد صوفی نہ بنے کہ کوئی یہ کہے جی میں صوفی ہوں. آپ نے فرمایا جب تک 8 چیزیں اس کے اندر نہیں ہوں گی وہ کبھی صوفی نہیں بن سکتا. کیا کیا؟ آپ نے فرمایا جب تک ابراہیم جیسی سخاوت نہ ہو کہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے تیار ہو جائے کوئی صوفی کہلانے کے قابل نہیں. اور جب تک کسی بندے کے دل کے اندر رضائے حضرت اسحاق نہ آئے اس وقت تک کبھی بھی وہ معاملہ نہیں چلا سکتا. صبر ایوب اور جناب حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی غربت اور مناجات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خرقہ پوشی، حضرت عیسیٰ کی سیاحت، اور جب تک فقر محمدی کسی شخص کے اندر نہیں آتا اس وقت تک وہ صوفی ہونے کا دعوے دار ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر ایک آخری بات آپ کے حوالے سے کہ سیرت نگار اور آپ کا تذکرہ کرنے والے یہ بات لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور دوسرے حضرت اسماعیل. تو حضرت اسحاق کی اولاد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 70,000 انبیاء تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سینکڑوں سال کی، ہزاروں سال کی مسافت کے بعد صرف ایک نبی تشریف لائے جن کا نام محمد مصطفیٰ علیہ السلام، اور اصلاح کا بیڑا لوگوں تک اٹھا لیا، لوگوں کی اصلاح کر دی. ایک بندہ اٹھا تھا غار حرا میں، 1,40,000 اپنی حیات ظاہری میں لوگ تیار کر کے دے دیے، بھائی ان سے فیض پاتے رہو. اور وہ بات لکھنے والا یہ لکھتا ہے کہ حضور کے سلسلہ نسب میں، حضور کی آل اولاد میں حضور کے 2 نواسے تھے، ایک حضرت امام حسن اور دوسرے حضرت امام حسین. حضرت امام حسین سے تو تمام ائمہ تشریف لائے جن میں آپ حضرت امام حسین کے بیٹے، ان کا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، پورے اماموں کا سلسلہ آج تک جاری ہے. لیکن وہ بندہ یہ لکھتا ہے اپنے دل کی بات کہ اگر امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے کسی نے حضور کی تعلیم کا حق ادا کیا ہے تو وہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آپ والد کی طرف سے حسنی تھے، اپنی والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب حضور سے چل کے ملتا ہے. تو میرے بھائیو یہ صرف پیغام ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکا. ایک شخص کی 91 سالہ خدمات جو 4 دانگے عالم میں آپ کا تذکرہ ہے، آج کے دنوں میں بھی آپ کا عرس مبارک جاری ہے. تو یہ بزرگان دین کی تعلیمات ہیں. ہم ریشنلسٹ نہ بنیں، ہم مٹیریلسٹک اپروچ رکھنے والے لوگ نہ بنیں، ہم تھوڑا سا اللہ کے دین کے قریب آئیں. تو ان لوگوں نے لوگوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا تھا، شاید اللہ ہم سے بھی یہ کام لے لے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر نرمی پیدا فرمائے. جو صوفیاء کا پیغام رواداری کا تھا، جو امن کا تھا، اخلاص کا تھا. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ہماری نمازیں احسان اور اخلاص سے خالی ہیں، ان کی نمازیں احسان اور اخلاص سے پر تھی.
وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک کہ بارگاہ عزتی سے اس کا جواب نہیں آتا تھا۔ اللہ ہمیں صوفیاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔